وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا، کہ لوگو نہ کھاؤ، اموالکم اپنے مال۔ تمہارے مال سے مراد ہے کہ تم سب بھائی بھائی تو ہو، ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، بالباطل باطل طریقے سے، الا مگر ان تکونا ہو تجارتاً عن تراض منکم، کہ آپس میں لین دین کرتے ہوئے ایک دوسرے کی مرضی کے ساتھ۔ الاکلو جو ہے معنی ہے کھانا کھانے کے، اور عام طور پر ہر چیز کے لیے آتا ہے۔ ہم نے سورہ البقرہ میں پڑھا تھا، رشوت خوری کے لیے بھی یہی تھا کہ نہ کھاؤ، مال جو ہے اپنے آگے نہ بھیجو، اور پھر سود کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ سود نہ کھاؤ۔ تو جو بھی چیز کھائی جائے، چاہے وہ مادی چیز ہو جیسے کھانا یا اس طرح کی چیز، اور اسی طرح جو مادی نہیں بھی ہے اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ ترازن، را زوات باؤ، 73 کلمات قرآن میں آئے ہیں۔ الراضی کا مطلب ہے راضی ہو جانا، الرضوان رضائے کثیر، یعنی رضامندی کو کہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، 2110 نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصل میں ایک دوسرے سے، کیونکہ میں ایز اے بزنس مین ایک تاجر ہی ہوں، تو ایک دوسرے سے دھوکہ کیا جاتا ہے۔ تجارت جو ہے نا، یہ بڑا عظیم پیشہ ہے الحمدللہ۔ بہت سارے صحابہ کا بھی تھا، اور انبیاء کرام نے بھی بہت سارے نے تجارت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کا مال لے کے جاتے تھے، اور پھر اس کے لیے بڑی بشارتیں بھی ہیں۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ تاجر اگر اپنا مال دکھائے کچھ اور دے کچھ، اور پھر قسمیں کھائے جھوٹی، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ سارے کیے کرائے کو غارق کر دیتا ہے۔ کمائی تو شاید دنیا میں مل جائے، وہ اس کو نظر آتی ہے، حالانکہ اس کو جو ملنا ہے ملنا وہی ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آخرت تباہ ہو جاتی ہے، آخرت میں کچھ نہیں آتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس آیت مبارکہ میں یہی فرمایا کہ ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی اس کو دکھاؤ کچھ اور دو کچھ۔ یا مال جو ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بارش ہو گئی، آپ تجارت کا مال لے کر گئے ہوئے تھے، تو آپ نے ایک جگہ جا کر ہاتھ ڈالا تو اوپر سوکھا تھا اناج، اور اندر جو ہے گیلا تھا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی وہ میں نے رات بارش ہوئی تھی تو میں نے سوپا۔ تو آپ نے کہا کہ تم نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیوں نہیں رکھا؟ منع نہیں کیا گیا، علیحدہ علیحدہ رکھ دو۔ ایک مال جو گیلا ہے اس کو کم قیمت پہ بیچ دو، اور دوسرے کو صحیح قیمت پہ بیچ دو۔ اگر مال میں کچھ کمی ہے تو اس کو سستی بیچ دو، کسٹمر کو بتا کے بیچا جائے، جو خریدار ہے اس کو بتایا جائے، اس کی جو اس میں خامی ہے اس کو بتا کے بیچا جائے کہ بھائی یہ چیز 100 روپے کی ہے، میں تمہیں اس لیے 50 کی دے رہا ہوں کہ اس میں یہ خامی ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن کہنا کچھ اور کرنا کچھ، یہ ناجائز ہے۔ اور جو لین دین ہے، اس کے بارے میں جو حدیث ہے جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ہے صحیح بخاری کی 2110۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خریدنے اور بیچنے والے جب تک ایک دوسرے سے لگ نہ ہو تو ان کو اختیار ہے کہ سودا جو ہے وہ اختیار باقی رہتا ہے کہ ابھی سودا کینسل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا، نہیں جی آپ نے کہہ دیا آپ کو لینا ہی پڑے گا، ایسا نہیں ہے۔ جب تک جدا نہیں ہوتے، یعنی ایک جگہ کھڑے ہو کر آپ نے کسی چیز کا، آپ نے اس نے 100 مانگا، آپ نے کہا 70 میں دے دو، اس نے کہا لے لو، آپ نے کہا نہیں اب نہیں مجھے چاہیے، تو کہ نہیں اب تو آپ نے 70 بولا، آپ کو لینا پڑے گا، ایسا نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اختیار باقی رہتا ہے۔ اب اگر دونوں سچائی اختیار کریں گے، صاف صاف بات کریں گے اور واضح کر دیں گے تو خرید و فروخت میں برکت ہوگی۔ اور اگر انہوں نے کوئی بات چھپائی، کسی ایک نے، یا جھوٹ بولا، تو خرید و فروخت میں برکت نہیں ہوگی، اسپیشلی اس کے لیے تو بالکل برکت نہیں ہوگی جو جھوٹ بول کے یا غلط بیانی سے مال بیچے گا یا خریدے گا۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اکثر جو ہوتا ہے، کیونکہ ایز اے بزنس مین آپ نے ایک چیز کسی سے جا کر پوچھی، ایک آدمی سچ پر کام کر رہا ہے کہ اس نے آپ کو بتایا 100 روپے، تو آپ کو نہیں بھائی پیچھے قسم کھا کو نہیں بھائی پیچھے 80 کی ملتی ہے،
تو آپ اگر 80 کے بجائے آپ اگر مجھے 78 کی 2 بدل لوں گا، حالانکہ پیچھے 80 کی نہیں مل رہی، تو یہ جھوٹ ہے۔ آپ ویسے اس کو کہہ سکتے ہو کہ مجھے اتنے کی چاہیے، اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ کو یہ اگر سوٹیبل ہے تو آپ مجھے دے دیں، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تو سچ ہے، لیکن اس لیے خرید و فروخت میں اسپیشلی جو ہے ہمیں ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ پھر اللہ سے سایہ مبارکہ میں فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس میں تو بہت بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ آج کل جو ہم کھا رہے ہیں نا اپنے آپ کو، میں تو پہلے تو اپنی صحتوں کو خراب کرنے کے حوالے سے کہوں گا، حلالً طیباً کہا گیا ہے۔ حلال تو ہو سکتا ہے لیکن طیب خوراک نہیں ہے۔ یہ جو ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں نا، یہ طیب نہیں ہو سکتا۔ طیب وہ ہے جو آپ کے جسم کے اندر، آپ کے جسم کو جو توانائی بھی دے اور آپ کے جسم میں خیالات پہ بھی اثر ہو۔ جو ہم جنک فوڈ کھا رہے ہیں، جتنے بھی برگر، شورمے، اور جتنے بھی آج کل اسپیشلی میں تو کہہ رہا ہوں یہ جو دور آیا نا، جب سے ڈلیوری گھروں پہ ہونی شروع ہوئی ہے، یقین جانے وجہ کیا ہے کہ صرف ہم ٹیسٹ دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی حلال تو ہے نا، لیکن وہ ہماری صحت پر کیا اثر کر رہا ہے، جو کھلایا جا رہا ہے ہمیں، اس کے ساتھ کیا اثر ہو رہا ہے ہماری نوجوان نسل پہ، اس پر غور و فکر تو کرے۔ اللہ اکبر۔ ایسی چیزیں کھلائی جا رہی ہیں جس میں جو جوانی جلدی آ جاتی ہے اور انسان جلدی ہی بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ پھر بہت سارا باج پن جو آ رہا ہے، اس کے بعد پیچھے آپ جو نیٹ پہ پڑھیں، مجھے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر باقی چیزیں رہ جائیں گی، لیکن حلالً طیباً کھانا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی ایسی چیزیں لینی جیسے سگریٹ ہے، کتنا لکھا ہوتا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن پھر بھی لوگ پیتے ہیں اور پیے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں سب نقصان دہ ہے۔ سگریٹ کے بارے میں بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے اور اس کو حرام بھی کیا ہے، اور بعض نے مکروہ کا درجہ دیا ہے۔ بہرحال میرا مقصد تو یہ ہے کہ یہ سگریٹ جو ہے یہ بھی تو اپنے آپ کو ہم مار ہی رہے ہیں۔ ایسی چیزیں لینا جس سے پتہ ہے کہ زندگی جو ہے صحت خراب ہو رہی ہے، تو یہ سب اس زمرے میں آ جاتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ جو سب سے آخری صورت ہے اس کی کہ اپنے آپ کو بندہ ہلاک ہی کر لے کسی وجہ سے۔ دیکھیں کوئی بیماری ہے یا کچھ بھی ہے تو اپنے آپ کو تب بھی خودکشی تو حرام ہے اس مذہب میں، سب سے بڑی بات ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ اگر بیماری ہے تو دعا بھی کیا مانگنی ہے کہ اللہ اگر میرے لیے صحت اچھی ہے تو مجھے صحت دے دے، اور اگر اللہ میرے لیے اسی بیماری میں ہے تو اللہ تو میرے لیے جو فیصلہ کرے میں اس کے لیے راضی ہوں۔ تو یہ تو کیا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ باقی اگر کسی نے اپنے آپ کو خودکشی کی تو جو جس طرح اس نے جس حوالے سے کی، اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرایا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5778 ہے، تو وہ ساری یقین جانے کہ پھر وہ عمل بار بار دہراتا رہے گا۔ کسی نے زہر پی، اندر سب کچھ کٹا، تو اب بار بار اس کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ کسی نے کہیں سے چھلانگ مار دی تو بار بار اس اذیت کو سہتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ یہ جان جو ہے نا، یہ میرے اور آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، اس لیے کہا ہے کہ حلال کھانا ہے ہم نے، اور حلال کے ساتھ طیب کھانا ہے۔ دیکھیں جب صحت ہوگی نا، صحت جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی قیمتی متاع ہے دنیا میں جو اللہ نے دی ہے، سب چیزیں اس کے بعد ہے۔ صحت ہوگی، ایمان ہوگا، ایمان کے ساتھ صحت ہوگی تو آپ کوئی بھی پوزیٹیو کام کر سکیں گے، مثبت کام کر سکیں گے، دین کا کام کر سکیں گے۔ اور اگر ایمان نہیں ہوگا تو یہ صحت جو ہے پھر اللہ تلوں میں لگے گی، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں لگے گی۔ تو اس لیے ایمان پہلے ہے، اور اس کے بعد سب سے قیمتی جو ہے کسی انسان کے لیے وہ صحت ہے۔ اس کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں نہ ڈالیں، ایسی چیزیں نہ لیں جو صحت کو خراب کریں اور اس کے بعد ہم وہ کام ہی نہ کر سکیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر جو ہے 30 ہے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اور جو بھی یہ کام کرے گا، اللہ اکبر، زیادتی کرتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، ان قریب اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے۔ وَمَن یفل جو ہے فعل سے ہے، فے عین لام، 108 کلمات آئے ہیں۔ الفعل، فعل کسی بھی کام یا عمل کے لیے آتا ہے، جو بھی عمل کیا جائے یا کام کیا جائے اس کے لیے آتا ہے۔ عدوان جو ہے عین دال، واو ادب سے ہے۔ الادب معنی ہے حد سے بڑھنا، باہمی ہم آہنگی نہ ہونا، ظلم و زیادتی یا ناانصافی، یہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فسوف نصلیہ جو ہے سوات لام یا 25 کلمات آئے ہیں۔ السلیو جو ہے معنی ہے آگ کا جلانا، سلیو داخل ہونا۔
آئے مبارکوں کا ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جو بھی اللہ کی نافرمانی والا کام کرے گا، جتنی پیچھے ہدایت دی گئی، جتنے کامات آئے، پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی زیادتی کرے گا اور ظلم کرے گا وَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، تو اللہ عنقریب اس کو آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسے سورہ لیل ہے، آیت 14، 15، 16، اللہ اکبر۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اللہ فرما رہے ہیں فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ اللہ تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کرے گا، لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، ایسی آگ میں جس میں صرف بدبخت لوگ، شکی و قلب لوگ داخل ہوں گے، جو شک میں رہے ساری زندگی گزار دی۔ ہاں، الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، وہ جو جھٹلاتے رہے اور منہ پھیرتے رہے، اللہ کی ہدایت کی طرف نہیں آئے۔ اگلی آیت نمبر 31 ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بچتے رہو بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، تو اللہ تم سے دور کر دے گا تمہارے برائیوں کو، تمہاری کمی کوتاہیوں کو، اور تمہیں داخل کرے گا بہت ہی کرم والی، بہت ہی خوبصورت داخل کرنے والی جگہ پر۔ کریمہ، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، تجتنبوا اجتناب سے ہے، اردو میں بولا جاتا ہے، جیم نون با، 33 کلمات آتے ہیں۔ الجنبو معنی ہے پہلو کے ایک جانب، پہلو تہی، اور بچنے کے لیے آتا ہے۔ اگر تم بچتے رہو گے ان سے، پہلو تہی کرتے رہو گے، ایک جانب رہو گے، گناہوں کی طرف نہیں جاؤ گے، تو آپ اس کا ترجمہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تنہونا نون ہا یا 60 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ النہیو کسی چیز سے منع کر دینا، کسی چیز سے رکنا اور روکنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچتے رہو گے ان گناہوں سے جن سے منع کیا گیا ہے۔ یہ گناہ کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث 6857، فرمایا 7 کبیرہ گناہ، مہلک گناہوں سے بچو، ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو کرنا، جو آج ہمارے معاشرے میں عام پھیل چکا ہے، اللہ اکبر۔ ناحق کسی جان کا لینا جو اللہ نے حرام کی ہے، یعنی جنگ میں تو جنگ قتال کیا جا سکتا ہے دشمنوں کے ساتھ، ویسے کسی کی بھی جان نہیں لی جا سکتی۔ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، اس کو گالی دینا فسق ہے۔ اسی طرح ذمہ جو ہیں، جو غیر مسلم آپ کی ریاست میں رہ رہے ہیں، کسی کو بھی آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، قتل نہیں کر سکتے۔ کسی جان کا لینا جس کو اللہ نے حرام کیا، یہ سب حرام ہے، حرمت والے ہیں۔ سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگنا، یہ پیٹھ دکھانا، اللہ یہ کہ کوئی تدبیر کرنی ہو تو ڈیفرنٹ ہے، اور پاک دامن بولی بالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اسی طرح فرمایا، حدیث صحیح بخاری کی ہے 6675، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، کسی کی ناحق جان لینا ہے، اور قصداً جان بوجھ کر کسی کا حق لینے کے لیے، اللہ اکبر، جھوٹی قسم کھانا۔ اور آج عدالتوں میں جا کر دیکھیں کہ یہ کبیرہ گناہ کتنی کثرت سے ہو رہا ہے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، سیئاتکم جو ہے مادہ سین واو حمزہ، 167 کلمات آئے ہیں۔ اسو، ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کر دے، سیئات برائی یا برے کام کے لیے آتا ہے۔ کریمہ یہ پہلی دفعہ آیا ہے، کاف کتاب والا، را اور میم، 47 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الکرم، جب اللہ کی صفت ہو تو اس میں احسان اور انعام مراد ہو کہ اللہ بڑا احسان کرنے والا ہے، بڑا انعام دینے والا ہے، اور جب انسان کی صفت کے طور پہ ہو تو یہ پسندیدہ اخلاق، اس سے مراد ہوتے ہیں کہ اچھے اخلاق والا جو شخص ہو، کریم اس کو کہا جاتا ہے۔ آیہ مبارکہ کو ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے، تو تم سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو دور کر دے گا، اللہ اکبر، اور تمہیں داخل کرے گا بڑی عزت والی جگہ میں، بڑی عزت والے ٹھکانے میں۔ اگلی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ تم تمنا نہ کرو اس فضیلت کی
جو اللہ نے بعض کو بعض میں سے دی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، اور مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو ان کو دیا، جو انہوں نے کمائی کی۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَا، کہ اور عورتوں کے لیے وہی ہے جو ان کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ علیما حکیمہ، ہم یہ احکامات بار بار، یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں۔ ولا تتمنوا مادہ ہے میم نون یا، کس کلمات قرآن میں ہیں؟ المنیو معنی ہے اندازہ کرنے کے، التمنا معنی ہے کس چیز کی تمنا کرنا، اردو میں بولا جاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو ہم بولتے ہیں۔ تمنا کرنا، چاہنا، آرزو کرنا، سب آ جائے گا۔ فضل اللہ جو ہے، فضلہ جو ہے، فا ذات لام، 104 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ الفضل جو ہے کسی چیز میں متوسط سے زیادہ ہونا، کسی چیز کو زیادہ دے دینا، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا اوسط کیا جائے اور کسی پہ زیادہ کیا جائے، زیادہ فضل ہو جائے۔ کسی کو فضیلت دے دینا، یعنی کسی کو سارے انسان برابر ہے لیکن کسی کو خیر من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ جیسے فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 5027 کہ تم میں سب سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا افضلکم، وہاں پر الفاظ آیت جو حدیث نمبر صحیح بخاری کی 5028 ہے، فرمایا افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ تم میں سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ تو یہ فضیلت کے لیے آتا ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، تو تمہارے مردوں کے لیے حصہ ہے۔ نصیب جو ہے، نصیب نون صاد با، 32 کلمات آتے ہیں۔ نصیب نصب سے ہے، کس چیز کا نصب ہو جانا، کس چیز کو نصب کرتے ہیں تو کوئی اپنی جگہ اپنی مقرر کر لیتے ہیں، تو اس کا پھر جو معنی بنتا ہے حصہ، حصے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیکھا حصہ تو وہی ہے جو انسان کو دنیا میں تو وہی ملا جو اللہ نے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں نصیب تو لکھا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ایمان یاتی میں سے ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، جیسے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے بعد اچھی، اور پھر فرمایا کہ روز آخرت پر ایمان لے کے آؤ، اور پھر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ سارے معنیات ہیں۔ تو نصیب تو وہی ہے۔ انسان دیکھیں آخرت کے لیے جتنا محنت کرے گا نا، دنیا میں تو وہی ملنا جو اللہ نے نصیبوں میں لکھ دیا ہے۔ ہاں اس میں برکت ضرور آ جائے گی، وہی چیز خیر و برکت والی بن جائے گی، لیکن آخرت کے لیے ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی ہم کمائی کریں گے نا آخرت کے لیے، جیسے دنیا کے لیے مجھے اور آپ کو یقین ہے نا کہ جتنا ہم محنت کریں گے اتنی کمائی ہوگی، تو آخرت کے لیے جتنی کمائی کریں گے نا، وہ محنت کے ساتھ ہی جو ہے اس کا بھی تعلق ہے کہ جتنی محنت آخرت کے لیے ہوگی اتنی ہی کمائی ہوگی۔ القصب جو ہے، کاف، کتاب والا، سین اور با، 67 کلمات ہیں، 67 کلمات۔ القصب ایسا کام جو اپنی ذات اور دوسروں کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ کسب جو ہے اعمال صالح کے لیے آتا ہے، نیک کے لیے، اور اکتساب جو ہے وہ اعمال سیئات کے لیے آتا ہے، جو برے اعمال ہیں جن پر ایسی کمائی جن پر انسان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں، آیت 200، 201، 202۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں، حج کے بعد بھی دنیا، عرفات میں بھی دنیا، اللہ میری اولاد کی ڈگری ہو جائے، اللہ اتنا مال دے دے، اللہ بڑا گھر دے دے، اللہ بڑی گاڑی دے دے۔ مانگے، یہ بھی منع نہیں کیا گیا، لیکن پھر ان کو وہی ملتا ہے، آخرت مانگنے، ربنا، اور کیسے مانگنی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اگلی آیت 201 میں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ مانگنا ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جب ہم طواف کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ کتابیں پکڑ کر پتہ نہیں کیا کیا پا رہے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی دعا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، جو آپ سے ثابت ہے، وہ یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے۔ مانگنا ہے، دنیا بھی مانگنی ہے لیکن آخرت بھی مانگنی ہے، اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر وقت اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ تو وہی ہے جو انہوں نے کمائی کی ہوگی، آخرت میں بھی وہی حصہ ملے گا جو کمائی کی ہے۔ تو آخرت کی کمائی زیادہ ضروری ہے، جتنا یہاں رہنا نا اس حساب سے یہاں کی کمائی کر لیں، اور جتنا آخرت میں ہے اس کے حساب سے کر لیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے
کہ تم میں سے کوئی بھی اگر تقابل کرنا چاہتا ہے یا کمپیریزن کرنا چاہتا ہے نا آخرت کی اور دنیا کی زندگی کا، تو اپنی انگلی جو ہے وہ سمندر میں ڈالے اور دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر آئی ہے، کتنا پانی لگا ہے انگلی پر۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ کیا تقابل ہو سکتا ہے، کیا کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ کہہ رہے ہیں سورہ اعلیٰ میں، بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی اور بہت بہتر ہے۔ اس آیت کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور دیکھو اس چیز کی تمنا نہ کرو، خواہش نہ کرو، آرزو نہ کرو جو فضیلت تم میں سے بعض کو بعض میں سے دی گئی ہے۔ یعنی مردوں کو جو ایک فضیلت دی گئی ہے، پہلے ذہن سازی کی جا رہی ہے اس آیت کے ذریعے، لِلرِّجَالِ نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہی کچھ ہے جو انہوں نے کمائی کی، وَلِلنِّسَاءِ نصیب مما اکتسبنا، اور ان کے لیے عورتوں کے لیے وہی کمائی ہے جو انہوں نے کمائی کی، مطلب وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فضلی، تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال تو کرتے رہو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔